بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. وقت امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، بے پناہ نعمتیں خدا متعال نے نصیب فرمائی ہیں. وہ نعمتیں جو ہم کبھی جان پاتے ہیں کبھی نہیں جان پاتے. بہت ساری نعمتیں جن کا ہمیں کوئی شعور نہیں ہو پاتا، نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہماری زندگی خدا کی نعمتوں میں غرق، اور سب سے بڑی نعمت جو خدا متعال نے دی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے. جسم اور دنیا اس نے زیادہ عرصے نہیں رہنا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، 60 سال 70 سال 80 100. لیکن جو کچھ ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی دلائے اس نے ابد کے لیے ہمارے پاس رہنا ہے. ابد 100-200 سال نہیں ہے، ابد 10-20 ہزار سال بھی نہیں ہے. ابد انفائنائٹ ہے، کروڑوں سال، بلکہ کروڑوں کا عدد بھی ابد کے لیے کم ہے. تو نہیں معلوم وہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے ایمان کی نعمت ہمیں اس دنیا میں کامیابی دلانے کے لیے. یہ خدا متعال کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کی اس عزا میں شامل ہونے کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا تو نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ایک بار پھر تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ رحمتوں مغفرتوں کی شب ہے. گویا شب جمعہ میں کوئی ایک رابطہ، کوئی ایک کنیکشن بنتا ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا جو اس دنیا کے بعد ہے، جس کو ہم برزخ تعبیر کرتے ہیں، جس کو عرف عام میں قبر کہتے ہیں. جب ہم لوگ قبر کہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک مطلب وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں جسم کو یا جسد کو دفنایا جاتا ہے. لیکن روایتوں میں جب قبر تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا شب اول قبر
یا قبر میں سوال منکر و نکیر، اس کا مطلب پوری دنیا ہے، یعنی جس طرح یہاں پہ ابھی آپ ایک دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس دنیا میں دوسرے لوگ بھی ہیں، انسان ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، قبر بھی ایک دنیا ہے۔ نہایت یہ کہ اس دنیا میں معاملات کچھ اور ہیں، اس دنیا میں معاملات کچھ اور ہیں، لیکن وہ بھی ایک دنیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہاں پر یہ 1.5 گز کی جگہ ہے، 1.5 گز کی جگہ ہے جہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا اعمال کے اوپر منحصر ہوتے ہوئے وہ دنیا اچھی ہے یا نعوذ باللہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، وہ دنیا بری ہے، لیکن پوری دنیا ہے۔ اس دنیا میں اور اس دنیا میں فرق کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزوں میں فرق ہوگا۔ مثلا اس دنیا میں ہمارا جو وجود ہے وہ مادی وجود بھی ہے، معنوی روحانی وجود تو ہے جس کو ہم روح یا نفس تعبیر کرتے ہیں، لیکن ایک مادی وجود ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ وجود اس طرح کا مادی وجود نہیں ہے جس میں گوشت پوشت اور ہڈیاں ہیں، ظاہر ہے ویسا نہیں ہے، یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا میں وجود کسی اور قسم کا ہے۔ مثلا کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مثالی وجود۔ مثالی وجود سمجھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جیسے اسموکی ایگزسٹنس ہوتی ہے، جیسے کوئی دھوئیں کی سی شکل ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی وجود سمجھ سکتے ہیں جس کے اندر شیپ ہے لیکن میٹر نہیں ہے، شیپ ہے لیکن مادہ نہیں ہے اس کے اندر، جیسے جسم نہیں ہے، تو ایک مثالی وجود اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک اور جو بہت بڑی خوبی ہے یہاں کے مقابلے میں، وہاں پہ جہالت نہیں ہے، بے خبری نہیں ہے، وہاں پہ خبر ہے۔ ممکن ہے کچھ چیزیں وہاں پر بھی بعض لوگوں کو نہ پتہ چلیں، لیکن یہاں کے مقابلے میں وہاں خبر بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ مثلا آپ یہاں پہ رہ رہے ہوں اور اس دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہوں، اور اچانک آپ کو کوئی مثلا توفیق نصیب ہوئی، ایک کوئی اچھے کام کا ایک موقع آپ کو نصیب ہوا، شاید آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مجھے مل رہی ہے کہ مجھے اچھے کام کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن بہت پریسائز آپ کو پتہ ہو کیوں یہ موقع ملا ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اور عرفا کو شاید پتہ چل جاتا ہو، ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی سختی آئی ہے تو ہمیں بعض اوقات شاید یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن وہ غلطی کیا غلطی تھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ اس طرح کی جو بے خبریاں یہاں پر ہیں، ظاہراً برزخ میں ایسی نہیں ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، اور انسان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا یہ برا کیوں ہوا ہے۔ اچھا اس میں ایک مشکل ہے، اس میں مزہ بھی زیادہ ہے، سزا بھی زیادہ ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سختی آئی ہے یہ میری اس حرکت کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر کڑھن زیادہ ہوتی ہے، اور جب اس کو ایک کوئی نعمت ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ میرے اس اچھے کام کی وجہ سے ہوئی ہے یہ نعمت ملی ہے، مزہ بھی زیادہ آتا ہے۔ تو مزہ زیادہ ہے لیکن سختی بھی زیادہ ہے۔ البتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ برزخ میں سب لوگ ایک لیول پہ نہیں ہوں گے، کچھ لوگوں کی برزخ بہت زیادہ باخبر ہوگی، اتنی باخبر کہ ان کو دنیا کا بھی سب کچھ پتہ ہوگا، کہ وہ رہ تو وہاں پہ رہے ہوں گے لیکن یہاں کا بھی ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ نالج نہیں ہوگی، وہ وہاں رہ رہے ہوں گے، یہاں کا ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ ایک بہت عجیب سی روایت ہے ہمارے پاس برزخ کے لوگوں کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل عاجل فرج۔ شب جمعہ میں مشہور ہے کہ آپ نے دیکھا ہے روایات کے اندر موجود ہے کہ مرحومین اپنے گھروں پہ آتے ہیں اور لوگوں سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اچھا کام کرو۔ اگر یہ روایت صحیح ہے اور علماء اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے مرحومین یہاں پر موجود ہوں اور وہ آپ سے توقع کر رہے ہوں کہ آپ ان کے لیے کوئی اچھا کام کریں، تو آپ شب جمعہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہمیشہ ضرور کر لیا کریں۔ یہ میں
ہمیشہ جہاں کہیں شب جمعہ میں ہوتا ہوں ضرور کہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کبھی مس بھی کر دیتا ہوں. تو مثال کے طور پر آپ ہر روز فرض کریں کوئی دعا پڑھتے ہیں، شب جمعہ میں کوئی ایک دعا زیادہ پڑھیں اور نیت یہ رکھیں کہ ان مرحومین کے لیے کر رہا ہوں. تو مثلا دعائے کمیل پڑھ لیں، دعائے توسل پڑھ لیں، حدیث کتاب پڑھیں، کوئی ایک کام تھوڑا زیادہ کریں اور وہ ان مرحومین کے لیے بھی رکھیں. کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی استغفار زیادہ کر لیں، درود زیادہ پڑھ لیں، صدقہ ضرور دیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کے مرحومین آپ سے خوش رہیں. ان کا خوش ہونا آپ کے اوپر بہت اچھا اثر ڈالے گا. اور اگر ایسا ہوا کہ وہ آپ کے مرحومین میں کچھ لوگ ایسے ہوئے جو بہت پاورفل ہوئے وہاں پر، تو پھر آپ کی پارٹی وہاں پہ بہت مضبوط ہو جائے گی. جانے پہلے لوگ آپ کے خیال رکھنے والے موجود ہوں گے. تو اس ایک راستہ کہ آپ اپنی پارٹی وہاں مضبوط رکھیں، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں تو 10-15% لوگ، 20% لوگ کر لیتے ہیں. تو اب پھر میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں پتہ نہیں ان میں وہ 15-20% لوگ کون سے ہوں گے جو کریں گے. لیکن اللہ مالک ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں، اسے نہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، یہ ہو سکتا ہے. البتہ عرفاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دعا کر رہا ہے ہمیں. تو آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو آیت اللہ خمینی کے استاد تھے، ایک دفعہ اپنے کسی شاگرد کے گھر صبح فجر کے بعد کمرے میں پہنچ گئے. تو وہ کمرے میں استاد کو دیکھ کر حیران رہ گئے. باقی جو ان کے روم میٹ تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ اتنے بڑے استاد ہیں، یہ فجر کے ٹائم پر مثلاً یہ ابھی کیوں آئے ہیں یہاں پر. خیر وہ بیٹھے تھوڑی دیر، کچھ کہا کہ وہ چلے گئے. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ کیوں آئے تھے. تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی. پھر اس نے بتایا کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا نماز شب میں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں دعا کر رہا تھا، تو اس کا شکریہ کرنے آئے کہ تم نے میرے لیے دعا کی. تو یہ دنیا میں ہمیں شاید پتہ نہ چلے، کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اگر کسی کی روح مضبوط ہو برزخ میں، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اسے کچھ مل رہا ہوگا. اور جیسے ہی مل رہا ہوگا وہ سورس کو پکڑ لے گا کہ یہ یہاں سے آیا ہے. صحیح ہے. تو اب میں ایک نسخہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہر روز صبح ایک فاتحہ پڑھیں جس میں ان مرحومین کو شامل کر لیں جن سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بن جائے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا سید علی قاضی کہ ان کی روح بہت بلند تھی. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سید علی قاضی سے کوئی رشتہ ناتا جڑ جائے. ہر روز صبح فاتحہ پڑھیں، والدین کے لیے بھی پڑھیں اگر دنیا سے گزر گئے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے پڑھیں، ان کو بھی شامل کر لیں، آپ کا کنیکشن بن جائے گا. اب اس طرح کی اگر آپ نے ایک عادت بنا لی تو آپ بڑے بڑے علماء، عرفاء، شہداء ان کو اس فاتحہ میں شامل کریں، تو اس دنیا میں آپ کی جان پہچان کے لوگ بڑھ جائیں گے. اور جب آپ وہاں جائیں گے، میں انشاءاللہ کہنے والا تھا پھر میں رک گیا، میں نے کہا آپ کو برا لگے گا. جب میں انشاءاللہ جاؤں گا تو پھر وہاں پر مثلاً جان پہچان زیادہ ہوگی. لوگ جانتے ہوں گے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جو ہمیں ہر روز مثلاً ایک ٹکڑا بھیجتا تھا، تو کچھ نہ کچھ وہ سنبھال لیں گے. اور ظاہر ہے سب سے بڑی امید اور واقعی امید تو ہماری در اہل بیت سے ہے. یہ بھی ہمیں در اہل بیت سے نزدیک لانے کا سبب بنے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ بھی ایک سبب بنے گا کہ انشاءاللہ آپ ان کے شاگردوں کو جو ان کے دین، ان کی فکر کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس سے توجہات حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس میں جو بر صغیر کے بڑے علماء ہیں ان کو بھی شامل کیجیے گا جنہوں نے واقعاً محنتیں کی ہیں. نقن صاحب ہیں، ذیشان در جوادی صاحب ہیں، مفتی جعفر حسین صاحب ہیں،
صفدر حسین نجفی صاحب، علامہ شہید عارف حسین حسینی، سید محمد دہلوی، بہت بڑا نام، ابن حسن جارچوی، اسی طرح آپ کے علاقے میں اور کھاردر میں مصطفیٰ جوہر صاحب ہوتے تھے۔ اس طرح کچھ علماء ہیں جنہوں نے بہت محنتیں کی ہیں واقعاً۔ کچھ نے تالیف اور تصنیف میں بہت محنت کی ہے، میں ان کی ہمیشہ زیادہ قدر کرتا ہوں جنہوں نے تالیف اور تصنیف میں بہت محنت کی ہے وہ، اور کچھ نام میں ابھی میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، خاص کر مثلا جنہوں نے اس کافی کا ترجمہ کیا، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، تو یہ جو بڑے نام ہیں ان کو شامل کریں۔ اسی طرح شہداء میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جن کا واقعاً ہماری قوم کے اوپر ایک احسان ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کی پیروی میں اپنی جانیں دی ہیں، تو ان تمام کو کہیں نہ کہیں اپنی فاتحہ میں لے کر آئیں تاکہ انشاءاللہ رابطہ اچھا رہے۔ ایک بار پھر تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، آپ کے اور ہمارے مرحومین درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی جو انسان کی تیاری ہے، موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابو ذر کو جو اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائیں، جو میں نے کل سے پہلے پڑھی تھی، کل جو پڑھی تھی اس میں 7 نصیحتیں تھیں، اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کسی کے قلب میں نور داخل کرتا ہے تو وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ میرے قلب میں نور داخل ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے اٹھنے کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اشارہ ملے چلو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ملک الموت جب آئے تو میں ان سے یہ نہ کہوں کہ کیا 10 منٹ رک سکتا ہوں، یہ نہ کہوں۔ جیسے ہی ملک الموت آئے، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کا منتظر تھا، میں آپ کا منتظر تھا، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو۔ اچھا آپ کہیں گے میں جملہ رٹ کے رکھ لیتا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں کہہ دوں گا، کیا رٹنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ موت اس جگہ کی اوپر جو تاری ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دیکھا ہے ایک کپڑے کا اصلی کلر ہوتا ہے، ایک وہ کلر ہوتا ہے جو اوپر سے ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں، موت سارے اوپر کے کلر دھو دیتی ہے۔ سکرات الموت، موت کا جو جھٹکا ہوتا ہے سارے کلر صاف کر دیتی ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اندر ہے، وہ جو اندر ہے وہ پھر باہر آتا ہے۔ اس وقت بہت کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا، بہت کچھ بھول جاتا ہے انسان۔ تو یہ سکرات الموت آسان چیز نہیں ہے، جو بار بار کہتے ہیں خدا موت اچھی دے، موت اچھی دے، یہ موت ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، دوسرا سجدہ نماز کا وہ توجہ سے پڑھیں موت اچھی آئے گی۔ یہ ایک ترکیب ہے روزانہ کی کہ نماز میں جو دوسرا سجدہ ہے اس کو اچھا کریں، یہ موت کی نشانی ہے، وہاں سے موت اچھی آئے گی۔ تو جو موت، جب مثلا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، تو کیا چیز انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ بعض لوگ تو ڈانٹتے ہیں ملک الموت کو، آئے کیوں تھے؟ اب ذرا سوچو، کوئی ملک الموت کو ڈانٹ رہا ہو کہ آئے کیوں تھے، اب ملک الموت نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی کچھ لوگ ملک الموت کی دشمنی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت بھی اس دشمنی کے ساتھ جان لیتا ہے، اور کچھ ملک الموت کے ساتھ دوستی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت دوستی کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو دوستی ظاہر کریں گے؟ کون لوگ ہیں جو دشمنی ظاہر کریں گے؟ جن کے دل دنیا میں اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں، وہ ملک الموت کو دیکھ کے بہت غصہ کریں گے۔ پوزیشن، پیسہ، جائیداد، شہرت، طاقت، ان کو فوراً لگے گا کہ جس کو کمانے میں ہم نے اتنی دیر لگائی تھی، اتنی محنت لگائی تھی، یہ ہم سے چھیننے آیا ہے، تو اس سے دشمنی کریں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ جن لوگوں کا اٹیچمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا،
ملک الموت آئیں گے اور انہوں نے آخرت میں محنت کی ہے. کل حضرت ابوذر کو کرنے والی نصیحت کے مطابق پہلے سے اس جگہ اپنے پراپرٹی بھیج دی ہے، اپنی ملک بھیج دی ہے جہاں جانا ہے. تو ملک الموت آئیں گے تو وہاں سے خوشی جائیں گے، چونکہ وہاں جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے اپنا سرمایہ بھیج چکے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خوشی خوشی ملنے کے لیے جائیں گے. تو نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہوگا، نبی کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد. فرمایا کسی کے قلب میں نور داخل ہوگا، اسے 3 چیزیں حاصل ہوں گی نشانی کے طور پر. نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، اس دنیا سے اٹیچمنٹ ختم کرے گا، اٹیچمنٹ ختم کرے گا. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ملک الموت جیسے ہی آئیں گے اس کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نہیں کہے گا مثلا میری طرح کہ مثلا میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، مجھے اس پروجیکٹ کو دیکھنا ہے بہانے بازی میں، مثلا میرے بچے ہیں ان کا کون کچھ کرے گا. اس وقت یہ سب فضول باتیں ہیں. خدا کا حکم آ گیا ہے، تسلیم کرو. تو آپ کہیں گے وہ جو ہمارے دل میں طبیعتاً نیچرلی اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی خدا کی محبت کے سائے میں رکھیں، خدا کے حکم کے سائے میں رکھیں. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ سے کہے کہ میں اولاد کو چاہتا ہوں جب تک میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے، بس. جب خدا مجھ سے کہے کہ چلو، پھر کوئی نہیں، پھر اولاد اپنے سہارے جائے. خدا اس کا سنبھالنے والا، میں تھوڑی ہوں. جب میں زندہ ہوں تو کون پال رہا ہے؟ تب بھی خدا پال رہا ہے. تو پریشان کیوں ہوں؟ میرا پروجیکٹ ہے، میرے گھر ہے، میری جائیداد ہے، جو یہاں پر ہے اور میں وہاں ہوں، کیا ہوا پھر؟ کیا کر لوں گا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیوں پریشان ہوں گا پھر؟ یہ اٹیچمنٹ نہ ہونا یہ کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. موت کی تیاری کیا ہے؟ یہ موت کی تیاری ہے. اٹیچمنٹ ختم کرو، زندگی سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دوسری بات، اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو، پہلی چیز جو حاصل ہوگی التجافی عن دار الغرور. دار الغرور اس کو کہتے ہیں چونکہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں دھوکا ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہاں رہنا ہے جبکہ یہاں نہیں رہنا. دوسری بات الانابہ الی دار الخلود، ہمیشہ کی جگہ پلٹنے کے لیے اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بے چین ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو مثلا نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کی روح بےتاب رہتی ہے کہ کب یہاں سے فرار کریں، وہاں پہنچ جائیں کسی طریقے سے. ان کی روح بےتاب رہتی ہے. الانابہ الی دار الخلود. تیسری بات کیا ہے جس کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے؟ الاستعداد للموت. نبی نے فرمایا قبل نزولہ. ایک اور جگہ پہ تھا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، کہ موت کی تیاری کو وقت نکلنے سے پہلے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو موت کی تیاری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو تیاری کروں یا نہیں کروں. مجھے 3 دن بعد سفر پہ جانا ہے تو تیاری نہیں کروں؟ کروں گا ظاہر ہے، ورنہ سفر پہ کیسے جاؤں گا؟ تو کیا مرنا نہیں ہے پھر؟ تو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تیاری اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو یہ وہ کرے گا، یہ 3 کام کرے گا وہ انشاءاللہ. اب مجھے آج تھوڑا سا اس مسئلے میں ایک رکاوٹ کی طرف توجہ دلانی ہے جو ایک روایت میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محمد وعجل فرج. کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے بلکہ میرے ذہن پہ یہ بات بہت زیادہ دماغ میں چل رہی ہے، بار بار آ رہی ہے کہ عقل کو مضبوط کیسے کرنا ہے. اور یہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کسی خاص ٹائم پر مجھے عقل سے فیصلہ کرنا پڑے اور میں غلط فیصلہ کر دوں. اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس وقت بہت بڑے ایک فیصلے کی توقع جو ہے وہ انشاءاللہ امام کے ظہور کے وقت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بہت توفیق چاہیے خدا متعال کی کہ ہم صحیح فیصلہ کریں. ہم روایات کے اندر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی انسان اگر اپنی عقل کو سالم رکھنا چاہتا ہے تو وہ عقل کی سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے. ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، مولا امیر المومنین سے روایت ہے، غرر الحکم کے اندر درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد آل. فرمایا عاقل کو چاہیے کہ ان نشوں سے بچے، عاقل کو چاہیے ان نشوں سے بچے. اچھا کوئی نشہ ایسا ہوتا ہے جس سے نہیں بچنا ہوتا. ایک یہ نشہ ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی جو مسکرات یعنی جو لیکوڈ مائعات نشے لانے والی ہوتی ہیں، یہ سالڈ نشے والی ہوتی ہیں، یہ کچھ دیر کے لیے عقل کو زائل کر دیتی ہیں. مثلا نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ کوئی لیکوڈ کوئی ایسی چیز پی لے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، حتیٰ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے اس کا. ٹھیک ہے. کیا کوئی ایسا نشہ بھی ہوتا ہے کہ جو لمبی مدت چل جائے؟ تو مثال کے طور پر کچھ نشے ہوتے ہیں بہت سنتھیٹکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انتہائی وحشیانہ قسم کے، انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، 2 دن 3 دن پڑا رہتا ہے پتہ نہیں کون سے، لیکن 3 دن ہوگا، اسی میں مرتے بھی ہیں لوگ. جو اتنے ٹف قسم کے نشے ہوتے ہیں اس میں مرتے بھی ہیں پھر بہت. یہ جو آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کوئی ایکٹر ایکٹریس پتہ نہیں میوزیشین فلاں اتنے سال کی عمر میں اچانک مر گیا جبکہ بلینر ملینر تھا، تو وہ معمولاً یہی ہوتا ہے کہ اوور ڈوز کرنے سے مر جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں نشے صرف یہ نہیں ہے، کچھ نشے ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ان نشوں میں پرابلم کیا ہے؟ ان میں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں اس کا نشہ چند گھنٹے ہے، اس کا نشہ 2 دن ہے، اس کا نشہ 3 دن ہے. کچھ نشے ایسے ہیں ٹائم نہیں ہے اس کے اندر، مسلسل چلتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں ینبغی للعاقل، عقل مند کو چاہیے ان نشوں سے بچے، ان یحترس من، ان نشوں سے بچے. کون کون سا نشہ ہے؟ مال کا نشہ، طاقت. مال کا نشہ سب کو معلوم ہے، کسی کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر بہت آسان کام یہ ہے کہ کسی کو فقیر سے امیر ہوتا دیکھو، پھر دیکھو اس کی کیریکٹر پہ کیا اثر پڑا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوا ہے، اس کا اصل ظاہر ہوتا ہے. تو یہ روایت بہت عجیب ہے اس معاملے میں. اس روایت میں ان نشوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ نشے کون کون سے ہیں؟ بس ایک نشہ کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں نشوں سے بچو. ایک مال کا نشہ ہے، دوسرا طاقت کا نشہ. طاقت کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، دوسرے کو انسان سمجھتا ہے کیا؟ تو کسی نے مجھ سے، میں بھی چند دن پہلے ایک روایت بھیجی تھی اردو میں، اور ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا تھا عربی سے. تو میں نے ان سے کہا پہلے عربی نکال لو پھر میں اس کا ترجمہ صحیح کر کے بتا دوں گا. اس کی عربی یہ ہے، میں چاہتا تھا وہ خود نکالے لیکن عربی یہ ہے: تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل. مولا سے روایت ہے. فرمایا کہ طاقت میں ہوتے ہوئے، حکومت میں ہوتے ہوئے تمہارا تکبر کرنا یہ بالکل اس ذلت کے برابر ہوگا جو حکومت جانے کے بعد تم پر آئے گی. یعنی وہ جو ہم لوگ پہلے میتھمیٹکس اور فزکس وغیرہ میں کہتے تھے نا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ٹھیک ہے، جتنا یہاں تکبر دکھاؤ گے طاقت میں، جب اترو گے تو ذلت بھی اتنی زیادہ آئے گی. اور اگر طاقت میں تکبر مت دکھاؤ تو اترنے پہ پھر ذلت نہیں آئے گی، وہ سنبھل جائے گا معاملہ. صحیح ہے. اور یہ مصیبت ہے. اچھا یہ کتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو نشہ دیتی ہے؟ مثلا فرعون ہوگا تو طاقت کا نشہ آئے گا، نہیں چھوڑ دو. ذرا آفسوں میں جاؤ، وہ جو پیون ہے جس کا کام صرف آواز دینا ہے، اس کا نشہ دیکھو ذرا. نشے
یہ جو نشہ ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ طاقت کتنی ہے، اتنی سی بھی طاقت ہوئی ممکن ہے اس کو اس اتنی طاقت کا فرعون بنائے گا۔ فیملیز میں ہوتا ہے، کسی کو فیملی میں پرومیننس مل جاتی ہے، پھر وہ جو فرعونیت دکھاتا ہے مصیبت۔ تو یہ نشے بہت سخت نشے ہیں۔ ان نشوں سے کیا ہوتا ہے؟ آخر میں امام نے فرمایا، میں سب کو عرض کروں گا، آخر میں امام نے فرمایا کہ یہ جو نشے ہیں یہ امام نے تعبیر کی ہے ہواؤں سے، کہا یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں کہ جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت میں کمی کر دیتی ہیں۔ عقل کو چھین لیتی ہیں، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے مثلا کوئی گیس ہے جو چڑھ گئی ہے دماغ کے اوپر جس سے عقل کام نہیں کر رہی، تو فرمایا کہ یہ وہ بدبودار ہوائیں ہیں جو عقل کو چھین لیتی ہیں اور عزت کو گھٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے بندہ عزت مند نہیں رہتا۔ کون کون سے نشے ہیں؟ پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا طاقت کا، تیسرا بہت ہی عجیب ہے، فرمایا علم کا نشہ۔ علم کا بھی نشہ ہو سکتا ہے، ہاں، سامنے والا کیا ہے کہ میں فلاں حیثیت پر ہوں، تم تو جاہل ہو، علم کا نشہ ہے، امام نے فرمایا۔ اور بہت برا نشہ ہے، بہت ہی برا نشہ ہے، کیونکہ مثال کے طور پر پھر وہ سامنے والے کو کیا حیثیت دے گا اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں ان سے برتر ہوں۔ تمام نشوں کے پیچھے ایک مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان سے سپیریئر ہوں، چاہے مال کا نشہ ہو، چاہے طاقت کا ہو، کسی کا بھی نشہ ہو، وہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے میں سپیریئر ہوں، عربی میں اس کو کہتے ہیں اعلیٰ، تو یہ فرعونیت ہے۔ جیسی سپیریئرٹی دماغ میں آتی ہے یہ فرعونیت ہے۔ فرعون یہ کہتا تھا قد افلح من استعلا، وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا۔ بس جب وہ جادوگروں کو لے کر آیا تو اس نے کہا قد افلح من استعلا، جو آج اوپر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو وہ علو ڈھونڈ رہا تھا، برتری، سپیریئرٹی۔ خدا نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دی ہے جو زمین پہ علو نہیں ڈھونڈتے، منکسر رہتے، متواضع رہتے، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ہمبل رہتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ فرمایا آخرت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے، تو جو زمین کے اوپر علو ڈھونڈے اور وہ برتری ڈھونڈے اور زمین میں فساد برپا کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو زمین میں برتری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا میں برتر ہوں، اس کا مطلب ہے یہ فاسد بھی ہے، نہ صرف فاسد ہوگا بلکہ مفسد بھی ہوگا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، اس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوں گی، اس کی وجہ سے کھیتی برباد ہوگی۔ مفسد کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی تھی یہلک الحرث والنسل، یہ زمین میں کھیتی کو اور نسل کو برباد کر دیتے۔ تو ان نشوں سے بچنا پڑے گا، اگر یہ نشے سے نہیں بچے تو برتری آئے گی، برتری فرعونیت لائے گی، زمین پہ فساد برپا ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملکوں کی سیاست میں ہے، اس کے مجرم کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو ہمبل ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علوف کے نشے نے، برتری کے نشے نے پاگل کیا ہوا ہے، اندھا کیا ہوا ہے۔ یہ اپنی برتری کے نشے میں 24 کروڑ انسانوں کو ذلیل کرنے کو تیار ہے، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، علم کا نشہ، اور یہ بہت عجیب ہے سکر المدح، تعریف کا نشہ۔ تعریف کا نشہ کیا مطلب؟ کوئی کام کرے اور توقع کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ اب یہ اچھا، یہ جتنے نشے ہوتے ہیں یہ انسان کی کمزوریاں بن جاتے ہیں، پھر لوگ ان کمزوریوں سے کھیلتے ہیں۔ مثلا مجھے اگر تعریف کا نشہ چڑھ جائے تو جو میرے سامنے تعریف کرے گا وہ مجھے اچھا لگے گا، پھر وہ مجھ سے کھیلے گا۔
تو سارے نشے کمزوریاں لاتے ہیں، عقل کو زائل کرتے ہیں، انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ذلیل ہو جائے گا چونکہ فیصلے صحیح نہیں کرے گا پھر۔ اب مجھے اگر تعریف کا نشہ ہوا، چاپلوس میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے، خوشامدی میرے اطراف میں جمع ہو جائیں گے، مجھے دھوکوں میں رکھیں گے، میں غلط فیصلے کروں گا، پھر میں ذلیل ہوں گا اور وہ خوشامدی بھاگ جائیں گے، پھر میں اکیلا پڑا ہوں گا۔ اس اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس نشے میں جائیں کیوں کہ بعد میں آخر میں ذلیل ہونا پڑے، صحیح ہے؟ تو ایک نشہ مال، دوسرا طاقت، تیسرا علم، چوتھا تعریف کا نشہ، پانچواں جوانی کا نشہ، لذتوں کا نشہ ہے یہ۔ اس میں انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے پاس موقع ہے، جتنی لذتیں لے سکتا ہوں میں لے لوں، اور یہ بدترین نشوں میں سے ایک نشہ۔ اتنے باعزت لوگوں کو اس نشے نے ذلیل کیا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں جن کی کمزوریاں دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں، اور وہ مجبور ہیں، وہ غلط فیصلے کریں گے۔ غلط فیصلے اس وجہ سے بھی کریں گے کہ وہ کہیں بلیک میل ہوں گے، غلط فیصلے اس لیے بھی کریں گے کہ ان کی کوئی چیز مجبوری بن جائے گی کہ اب تو کرنا پڑے گا۔ امام فرمانے تم عقل مند بننا چاہتے ہو، نشوں سے باہر آؤ، ان نشوں کے ساتھ عقل نہیں رہتی۔ تو امام نے فرمایا ینبغی للعاقل، عاقل کے لیے ضروری ہے ان یحترس، حرص کہتے ہیں گارڈ کو، حارس گارڈ کو کہتے ہیں، جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، یحترس یعنی تم گارڈ بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہیں نہ لگ جائے، گارڈ بن کے حفاظت کرنا، نگہبان بن کے حفاظت کرنا کہ یہ نشہ تمہاری طرف نہ آ جائے۔ جیسے آپ کو کوئی ڈیوٹی دے دے کہ بھائی اس دروازے میں کوئی غلط آدمی نہ آئے، تو کیسے آپ ہر وقت الرٹ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کچھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو امام فرمانے تم نگہبان بن جاؤ کہ یہ نشے تمہیں نہ چڑھ جائے کہیں۔ اور یہ بھی ایک مشکل ہے، جس کو کسی مصیبت کا نشہ ہوتا ہے وہ مانتا ہے کہ مجھے نشہ ہے۔ اتنی عقل ہوتی تو نشے میں گیا کیوں تھا، یہ اتنی عقل ہوتی کہ مان لیتا تو نشہ ہی نہ کرتا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وہ مانے کیسے کہ میرے اندر یہ نشہ ہے۔ اب یہ بہت توفیق الہی چاہیے کہ انسان اللہ سے طلب کرے۔ امام نے فرمایا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، سکر المال، سکر القدرہ، سکر العلم، سکر المدح، سکر الشباب، فإن لكل ذلك رياحا خبيثة۔ فرمایا ان سب کے لیے انتہائی بدبودار ہوائیں ہیں، تسلب العقل وتستخف الوقار، جو انسان سے عقل کو چھین لیتی ہیں اور انسان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ خدا انشاءاللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد آل محمد۔ اللہ محمد آل محمد۔ اچھا یہ تو نشے ہو گئے، ان نشوں سے بچنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک تو ہے کہ ایک بچے اور کوئی اچھائی ہو جس کو اپنے اندر لے کر آئے، صحیح ہے؟ تو پورا پیکج کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ ان برائیوں سے بچے گا اور کچھ اچھائیوں کو اپنے اندر لے کر آئے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، اور وہ آپ اپنے ذہن سے بھی سوال کیجیے گا، وہ یہ کہ برائیوں سے بچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اچھائیوں کو طلب کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو پہلا پوائنٹ برائیوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے اچھائیاں نمبر ایک نہیں آئیں گی، آئیں تو چلی جائیں گی یا بے اثر ہو جائیں گی۔ حتی الامکان کوشش کریں برائیوں سے بچیں۔
تو مثلا یہ نہیں کہہ رہے کہ عبادتیں نہ کریں، دعائیں نہ کریں، نہیں، عبادتیں کرے، دعائیں کرے، لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دلائے تاکہ اس مصیبت میں آسانی آ جائے۔ تو پہلے تو ان نشوں سے بچے، اس کے بعد ایک روایت کی میں آپ کو اور زحمت دوں گا، اس کو تھوڑا سا تیزی سے عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آج شب جمعہ بھی ہے تو آپ کے لیے اور کوئی راستہ کھلے ان روایتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ روایت رسول گرامی سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک کتاب ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین، میرے خیال میں اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، اعلام الدین فی صفات المؤمنین، لیکن جو مترجم ہے میرے خیال میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، رائٹر کے نام میں فیملی نیم ہے دیلمی، ایران میں ایک شہر ہے دیلم، اس سے منسوب ان کا نام ہے دیلمی، تو جو بک چھپی ہے اردو میں اس نے کہیں ان کے نام کو لکھ دیا ہے دہلوی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں یہ کام کیا ہے۔ دیلم ایران کا شہر ہے، اس پہ نسبت بنتی ہے دیلمی، وہ پتہ نہیں شاید اس کو بیچارے کو پڑھنے میں مشکل ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، انہوں نے رائٹر کے نام کو لکھ دیا فلانی حسن ابن محمد، میرا خیال ہے دہلوی، وہ دہلوی نہیں ہے بھائی، دہلوی ہمارے پاس اور بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، مثلا سید محمد دہلوی پاکستان میں جو بالکل ابتدا میں علماء تشریف لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مدرسے بنائے، یہ جو ناظم آباد میں جامع امامیہ ہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے سید محمد دہلوی کا، اور سب سے پہلے جو حقوق شرعیہ جعفریہ، پتہ اس طرح کر کے نام تھا کہ جعفریہ ملت کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو کمیٹی بنی اس کے چیئرمین تھے سید محمد دہلوی صاحب۔ تو دہلوی دہلی سے مربوط اور منتسب لوگ اور ہیں، لیکن یہ رائٹر دیلمی ہے نہ کہ دہلوی۔ بہرحال میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، کتاب کا نام ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین، اس میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا اگر چار چیزیں نصیب ہو جائیں، اگر چار چیزیں نصیب ہو جائیں، نبی نے یوں فرمایا کہ خدا چار چیزیں کسی کو الہام کر دے، خدا اگر کسی کو چار چیزیں الہام کر دے، اب ظاہر خدا کیوں الہام کرے گا کسی ایک آدمی کو، اس کے اندر کوئی خاصیت ہوگی تو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر خدا کسی کو چار چیزیں الہام کر دے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ان کے آنے سے اس کی موت، اس کی عمر طولانی ہو جائے گی، رزق میں وسعت آئے گی، اس کی عقل مضبوط ہو جائے گی، عقل مضبوط ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب، فیصلے صحیح کرے گا۔ وَلَقِّنْ حُجَّتَهُ يَوْمَ وَقْتَ مَسْأَلَتِهِ، اور یہ جو چوتھی بات ہے یہ بہت ہی عجیب ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ بس پہلی بات کیا ہے، اس کی عمر طولانی ہوگی، دوسری بات اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ یہ رزق کا مطلب صرف مال ہے؟ نہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ رزق کی قسمیں، شاید مجھے یاد آتا ہے روایت میں فرمایا 20 ہیں یا 19، اور کم ترین رزق مال ہے، اور رزق بہت ہے۔ نبی فرمانے ہیں اگر یہ چار چیزیں نصیب ہو جائیں، موت میں تاخیر ہوگی، عمر طولانی ہے، رزق وسیع ہے۔ البتہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، احتمال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، قطعاً نہیں ہے۔ عمر طولانی ہم دو معنی میں لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ مثلا میں جیوں گا 60 سال، وہ جیے گا 90 سال، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک اور مطلب بھی لے سکتے ہیں، وہ کیا، اس کی زندگی کا اثر بہت زیادہ ہوگا، جیا تو 60 سال ہے، کام اتنا کیا جیسے 100 سال کا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ عمر طولانی صرف نمبر نہیں ہوتے، عمر کی برکت ہوتی ہے، وہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی آپ طولانی لے لیں تاکہ آپ خوش رہیں کہ زیادہ جی لیں گے، مثلا لوگوں کو زیادہ جینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مطلب میں لمبی لمبی عمر جی لوں۔ بہرحال تو انسیَ لہ فی اجلہ، اس کی موت کو تاخیر کر دیا جائے گا۔ وسع علیہ رزقہ، رزق وسیع ہو، ومتع بعقلہ، اس کی عقل میں
اپنی عقل سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور چوتھی بات، جب سوال کا دن آئے گا، فرشتے اس کو سوال کریں گے تو وہ خود ہی اس کو جواب بھی بتائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فرشتے جب سوال کرنے آئیں گے تو جواب بھی خود ہی بتا دیں گے اسے۔ اور کیا چاہیے؟ تو کام ہی ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ اس سے شبیہ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس، وہ بھی بہت عجیب ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نماز اول وقت پڑھے تو شب اول، جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، منکر نکیر سوال کرتے وقت جواب اس کو خود دیں گے۔ اللہ اکبر! شب اول سخت وقت ہے، بہت سخت ٹائم ہے۔ تو فرمایا کہ جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے جواب خود سکھائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ نماز اول وقت پڑھتا تھا، نماز اول وقت کی برکتیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کسی کو الہام ہو جائیں تو یہ 4 چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ اس کی عمر وسیع ہوگی، لمبی، موت تاخیر سے آئے گی، رزق میں وسعت ہوگی، عقل سے اپنے فائدہ اٹھائے گا، اور فرشتے سوال کے وقت اسے تلقین کریں گے کہ جواب یہ ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا من الہما، کسی کو اگر 4 چیزیں مل جائیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، الصدق فی کلامہ، اپنی بات میں سچا ہو، سچائی اس کو مل جائے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ کوشش کرے گا تو ظاہر خدا نصیب کر دے گا۔ نبی فرمانا چاہ رہے ہیں تم نہیں کر سکو گے، لیکن کوشش کرو گے تو خدا نصیب کر دے گا۔ صدق فی کلامہ والانصاف من نفسہ، انصاف، اپنے آپ سے انصاف کرے۔ کیا مطلب؟ پست حرکتیں نہیں کرے۔ سونے کے ساتھ انصاف یہ نہیں ہے کہ اس کو پتھر بنا کے گلی میں پھینکا جائے، نہیں، سونے کے ساتھ انصاف یہ ہے اس کو قیمت دی جائے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے اور میرے نفس کے اندر ایک قیمت ہے، اس کو اتنا مت گراؤ نیچے، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو۔ بر والدی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی۔ وصل رحمہ، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحم کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ 4 چیزیں کسی کو نصیب ہو جائے تو نبی نے فرمایا وہ 4 چیزیں اس کو مل جائیں گی، جس کے آخر میں فرشتے اس کو جواب سکھا رہے ہوں گے کہ نبی نے فرمایا پہلے صدق کلام کے اندر، اور ایسا نہ ہو میں غلط بول دوں، ترتیب غلط کروں، صدق کلام کے اندر، اللہم صل علی محمد آل محمد۔ انصاف من نفسہ، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم۔ یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں تو وہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ وقت کافی ہو گیا، شب جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ خداوند متعال برکتیں نصیب فرمائے۔ ان 2 روایات کے اوپر خاص توجہ فرمائیے گا، ان میں بہت نکات ہیں زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور خداوند متعال لطف فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں سید الشہداء کے ذکر کا ثواب بھی کچھ اور ہے، بہت فضیلت۔ شب جمعہ، روز جمعہ، کوئی سید الشہداء کو یاد کرے۔ آپ کو اور ہمیں خداوند متعال نے یہ سعادت نصیب کر دی کہ آپ کے اور ہمارے دل سید الشہداء کی یاد میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ رونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ مجھے نہیں معلوم جب ہم لوگوں کے دل امام حسین کی یاد میں بہت زیادہ غرق ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں برزخ میں ہماری گھر کتنے امام حسین سے نزدیک آ جاتے ہوں گے کہ ان لوگوں کے دل امام حسین سے نزدیک ہو گئے۔ اور شب جمعہ میں جب سوچ رہا تھا آج کی مجلس کے بارے میں کہ میں مصائب پڑھوں گا، تو میں آج پہلے سے طے کر کے آیا کہ آج میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب، سید الشہداء کی وہ عظیم الشان بہن، اللہ اکبر، وہ عقیلہ عرب
وہ عظیم الشان صابرہ، وہ مجاہدہ، وہ محافظہ امامت، اللہ اکبر، کون سی قربانی نہیں دی ہے، کون سی قربانی نہیں، اور ہر قربانی کو اپنے بھائی پہ نثار کر دیا۔ اللہ اکبر، بی بی نے جس طریقے سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، جس طریقے سے ایک ایک لمحے میں خیال کیا میرا بھائی کیا سوچ رہا ہوگا۔ کسی ماں سے پوچھیں کہ سخت وقت کیا ہے تو خدا تمام ماؤں کو اس مشکل سے محفوظ رکھتا ہے، کرے انشاءاللہ، لیکن بہرحال دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو سخت وقت کیا ہے؟ کسی ماں کے سامنے بچے کا جنازہ آ جائے، بڑا سخت وقت ہے۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی اور سختیوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن بی بی کی ذات وہ ذات ہے جس نے بچوں کے جنازے قبول نہیں کیے، کہا میں نے بھائی پر نثار کر دی۔ گویا بی بی زینب کو پتا تھا کہ اگر میں اون محمد کے لاشے پر گریا کروں گی تو حسین کو غم ہوگا، تو بی بی نے ان اون محمد کے لاشوں پہ گویا گریا نہیں کیا، امام حسین کا ساتھ دیا۔ اور بی بی کی عظمت کیا ہے، بی بی کا مقام کیا ہے عزیزوں۔ اب اگر میں چند مصائب صرف ذکر کروں، صرف چند مصائب ذکر کروں تو صرف یہی سوچنا کافی ہے کہ بی بی طلحہ زینب یہاں پہ تھی اور سید الشہداء تباہ ہو رہے تھے۔ کون سی بہن دیکھ سکتی ہے؟ اور پھر عاشور کے دن شام غریباں کے وقت اکیلا جنازہ جو پامال ہوا وہ حسین کا تھا۔ بی بی نے یہ منظر بھی دیکھ لیا، اور پھر 11 محرم کے دن سید الشہداء کے بے گورو کفن لاشے پر آئی، لاشے کا بوسہ لینا چاہا، گردن کٹی ہوئی تھی، کوئی جگہ نہیں جہاں بوسہ دے، گویا سید الشہداء کی شہ رگ کا بوسہ دیا، اور مدینے میں اللہ کے نبی سے فریاد کی۔ ارے بی بی زینب کا مقام بہت بلند ہے، بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں، اور عزیزو ایک خاص جملہ بھی عرض کر دوں، بچی کا لاشا بھی دفنا دیا۔ کیا کیا مصیبتیں جھیل لی ہیں، اور بی بی نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرے بچے بھی تو شہید ہوئے، میرے بھی تو لال مارے گئے۔ بی بی ہمیشہ اپنے بھائی پر روتی رہی، لیکن عزیزو ایک بات طے شدہ ہے، بالکل اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، انسان کو اپنے جانے والے کی یاد سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے جب دفنانے کے بعد گھر آتا ہے، چونکہ گھر کی در و دیوار جانے والوں کی یاد دلاتی ہے۔ اب سلام ہو بی بی کی عظمت پر، اور ہماری تسلیت بی بی کے لیے اس لمحے پر جب بی بی زینب مدینے میں اپنے گھر داخل ہوئی ہوں گی، در و دیوار سے اول محمد کی یاد آتی ہوگی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا شب جمعہ، خدایا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب کا واسطہ وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرما۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے مرحومین کی قبور اور ہمارے قلوب کو منور فرما۔
خدایا زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما، ماتم حسین